قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ قرآن اللہ نے جو نازل فرمایا ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عموماً لوگوں کا ذہن یہ بن گیا، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن جہاں تک بات قرآن کے سمجھنے کی ہے وہ کام علماء کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا یہ علماء کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آیتیں احکامات والی نازل فرمائی ہیں۔ قرآن میں کچھ آیتوں میں اللہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، تو یقیناً ان آیتوں کا سمجھنا، ان سے احکامات کو نکالنا، مسائل کو معلوم کرنا اور پھر ان مسائل کو امت تک پہنچانا یہ یقیناً علماء کا کام ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں صرف احکامات والی آیتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، فرما برداروں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں کہ پچھلی قوموں نے اللہ کی باتوں کو مانا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری اور وقت کے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان کی زندگی گزری، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نافرمانوں کے حالات بھی اللہ نے بیان فرمائے کہ پچھلی قوموں نے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزاری اور نبیوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کے بجائے منمانی کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو ایسے نافرمانوں کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا، کیا معاملہ فرمایا، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، ایک اچھا باپ، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھا شوہر، ایک اچھی بیوی، ایک اچھا پڑوسی، ایک اچھا ملازم اور نوکر خادم، ایک اچھا مالک اور ایک اچھا پڑوسی، یہ کیسا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا سمجھنا، اس کا معلوم کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کی ہر مسلمان کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ آج تک ہم نے قرآن کو سمجھنے کو ضروری نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے قرآن کے علم سے ہم جاہل رہے، قرآن کے علم سے ناواقف رہے اور قرآن کے مضامین سے ہم نابلد رہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی اللہ کے احکامات سے دور، اللہ سے دور، اللہ کے نبی سے دور، اللہ کی شریعت سے دور، اس طرح ہماری زندگی غفلت کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن سکھاؤ، اس لیے کہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے دلوں کو ایک زندگی اور روشنی ملتی ہے، دلوں میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھنا، ماشاءاللہ آج کی جو مجلس ہے رمضان کے شروع سے لے کر روزانہ مختلف علماء کرام کے ساتھ آپ حضرات کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے اور روزانہ تو قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو یہ مجلس قرآن کو سمجھنے کی ہے، یہ مجلس قرآن کو سمجھنے کی ہے۔
تو صرف یہاں اس مجلس میں بیٹھ کر آدھا پونا گھنٹہ قرآن کو سمجھ لینے سے کام پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ کو جو زبان آتی ہے، تیلگو آپ پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، یا جو زبان آپ پڑھتے ہیں، رومن انگلش آپ کو آتی ہے یا پھر پیور انگلش آپ پڑھتے ہیں، ہر زبان میں علماء کرام نے قرآن کے ترجمے لکھے ہیں۔ تو کسی مستند عالم دین کی نگرانی میں کوئی قرآن کا ترجمہ، کوئی قرآن کی تفسیر لے کر اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ نوجوانوں کو چاہیے، بڑی عمر کے افراد بھی کوشش کریں کہ روزانہ 1 آیت، 2 آیت، 3 آیتیں قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی مختصر تفسیر پڑھیں اور عالم دین کی نگرانی میں پڑھیں۔ عالم دین کی نگرانی میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے رابطہ کر کے اس قرآن کی تفسیر اور ترجمہ پڑھتے رہیں۔ کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ان عالم صاحب کے پاس جائیں اور جا کر کہ میں حضرت یہ پڑھ رہا تھا اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اب جب ان کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو سمجھا دیں گے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس طرح آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا، قرآن آپ سمجھنے والے بنیں گے، اور جب آپ قرآن سمجھنے والے بنیں گے تو آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوگا اور ایک روشنی پیدا ہوگی، دلوں میں ایک زندگی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے یہ تمہیدی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کی ہم کوشش کریں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو صورتیں، آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے شروع میں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، جو نماز میں آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، سب سے پہلے ان صورتوں کا آپ ترجمہ پڑھیں، ان کی مختصر تفسیر پڑھیں۔ معلوم ہو کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے، اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ صورتیں نماز میں پڑھیں گے تو پھر پہلے والی نماز میں بات سمجھ کر پڑھنے والی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ آپ کو یہ صورتیں نماز میں پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس لیے کہ آپ کو اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس کا مطلب معلوم ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی نماز میں ایک قسم کا مزہ آئے گا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تفسیر 29ویں پارے کی ہے اور 30ویں پارے میں آدھے پارے کی ہے۔ 29ویں پارے کا پہلا سورہ سورۃ الملک، یہ قرآن پاک کی بڑی عظیم الشان صورتوں میں سے ہے۔ اس کا ایک نام تو سورۃ الملک ہے جو کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں۔ اس کو سورۃ الواقعہ یا سے سورۃ الواقعہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ المانعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ واقعہ کا معنی ہے بچانے والی، مانعہ کا معنی ہے روکنے والی، منجیہ کا معنی ہے نجات دینے والی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اس سورت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ سورت اس کو عذاب قبر سے نجات دے گی، عذاب قبر سے بچائے گی، عذاب قبر کو اس کے پاس آنے سے روکے گی، اس لیے اس سورت کو منجیہ، مانعہ، واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی تو اہمیت ہوگی۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کریں، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے ماشاءاللہ، وہ
اس بات کا ارادہ کریں جب ہمارے نبی کا عمل ہمارے سامنے آ گیا تو اب مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی اتباع میں آگے بڑھنے والا بنے، نبی کے عمل کو فالو کرنے والا بنے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنے۔ ہمارے نبی روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو آج اس مجلس میں بہت سارے ہوں گے ایسے جن کا معمول ہوگا وہ پڑھتے ہوں گے روزانہ، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آج اس مبارک مجلس میں ارادہ کر لیں کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سورت کے بارے میں ہم سب کے محسن آقا، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، غور سے سنیں یہ الفاظ، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ کون بول رہے ہیں یہ بات؟ ہمارے نبی بول رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر بول رہے ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ ہر مومن سورہ ملک کو یاد کرے، روزانہ اس کی تلاوت کرے، اس کو پڑھنے والا بنے۔ ذرا ہم غور کریں، ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں بیوی کوئی چیز کا تقاضا کرتی ہے، کوئی خواہش کا اظہار کرتی ہے، بچے کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ماں باپ کوئی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بیوی کی خواہش کو پورا کرتا ہے، بچوں کی خواہش کو پورا کرتا ہے، ماں باپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے، دوست و احباب کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جائز خواہشات کو تو پورا کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے، دوستوں کے خاطر، ماں باپ کے خاطر، بیوی بچوں کے خاطر ناجائز خواہشات بھی آدمی پورا کر بیٹھتا ہے، ناجائز خواہشات بھی آدمی پورا کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ بیوی کی محبت میں، بچوں کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں، دوستانے میں، دوستی کے تعلق کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آپ کی تمنا، آپ کی خواہش ہے، تو ہم آپ کے نام لیوا، آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی خواہش کو بھی پورا کریں، اپنے نبی کی خواہش کو بھی پورا کریں۔ اس مجلس میں ہم ارادہ کریں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ اس میں صرف 30 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں ہیں۔ روزانہ ایک آیت بھی اگر پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو انشاءاللہ ایک مہینے میں آپ سورہ ملک یاد کر لیں گے۔ آدھی آیت یاد کریں گے، 2 مہینے میں یاد کر لیں گے۔ ہمت کی بات ہے، آدمی کے چاہ لینے کی بات ہے، ارادہ کر لینے کی بات ہے، محنت شروع کرنے کی بات ہے۔ جب آدمی محنت شروع کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ ہم خود دیکھیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں، کتنے کام ایسے ہیں بظاہر مشکل نظر آتے ہیں، لیکن بندہ جب ارادہ کر کے، مضبوط ارادہ کر کے کوشش شروع کرتا ہے تو پھر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے بطور خاص میں جتنے احباب یہاں جمع ہیں ان سب سے عرض کروں گا، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اللہ کے نبی کی خواہش اور تمنا کو پورا کرنے کے لیے ہم روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جو 30 آیتوں والی ہے۔ کتنی آیتوں والی ہے؟ 30 آیتوں والی ہے۔ اور یہ سورت ایسی مبارک سورت ہے کہ یہ ایک شخص کی سفارش کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر اس کی مغفرت کرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت سورہ تبارک الذی، سورہ ملک ہے۔ تو
تو اس لیے اس صورت کے پڑھنے کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ والوں کے یہاں بزرگان دین، سلف صالحین اور اللہ کے نیک پسندیدہ چنندہ بندے، اللہ والوں کے یہاں آج بھی معمول ہے روزانہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا، سورہ سجدہ کے پڑھنے کا، اور فجر کے بعد سورہ یاسین کے پڑھنے کا، اور اسی طرح مغرب کے بعد سورہ واقعہ کے پڑھنے کا۔ یہ صورتیں پڑھیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، ہماری تلاوت کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہم پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ سورہ یاسین کے کتنے فضائل حدیثوں میں آئے ہیں، سورہ واقعہ کے کتنے فضائل آئے ہیں، سورہ الف لام میم سجدہ کے کتنے فضائل آئے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، تفسیروں میں آپ کے سامنے بات آئی ہوگی کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو کیا ہوگا، سورہ ملک پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اور اسی طرح سورہ کہف پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین، رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، ان سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے، اور دنیا کے بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے بے شمار فائدے ہیں، وہ فائدے بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین آدمی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، شام تک اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آسانی ہو جائے تو ہمارا کون سا کام رک سکتا ہے؟ تو اس لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے دکان کاروبار کو جانے سے پہلے سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سورہ واقعہ ہے، سورہ واقعہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے، تنگ دستی سے، مفلسی سے، روزی کی تنگی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج ہر آدمی کا رونا ہے، ہر آدمی کی پریشانی ہے کہ دکان صحیح نہیں چلتا، کاروبار صحیح نہیں ہے، بزنس صحیح نہیں ہے، دھندا صحیح نہیں ہے۔ صرف شکایتیں کرنے سے یا پھر رونے سے بات بنتی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کرنے کے لیے کام یہ ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں یہ سورت ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سورہ ملک ہے جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا سخی تھا، فیاض تھا، لوگوں کو دینے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا، اور اس کا باغ تھا۔ تو اس کے باغ میں جو فصل آتی تھی، اس فصل کا ایک بڑا حصہ وہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرتا تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد غیر تربیت یافتہ اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد باپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد پر صحیح تربیت اگر نہیں کی تو پھر یہ اولاد ماں باپ کی نیکیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی جب اس کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ کیسا دیوانہ آدمی تھا کہ فصل کا کتنا بڑا حصہ غریبوں کو دے دیتا تھا، ضائع کر دیتا تھا۔ اب ہم ایسا کریں گے کہ اب کی بار جو فصل آئے گی ہم غریبوں کو اس کی بھنک بھی لگنے نہیں دیں گے اور غریبوں کو اس کا علم بھی نہیں ہونے دیں گے، راتوں رات جا کر اپنا باغ پورے کا پورا صاف کر کے اب فصل لے کر آ جائیں گے۔ تو یہ بری نیت تھی، یہ بری نیت تھی۔ نیت کا اثر ہوتا ہے آدمی کے عمل پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی ویسی مدد ہوتی ہے، اللہ کا معاملہ ویسا ہوتا ہے۔ تو ان بچوں نے یہ اس بری نیت کے ساتھ راتوں رات صبح کے اولین ساعتوں میں باغ کو کاٹنے کے لیے، فصل کاٹنے کے لیے
اور باغ سے اپنی پوری فصل غریبوں کو اطلاع ہوئے بغیر لانے کے لیے راتوں رات صبح کے اولین ساعتوں میں یہ گئے۔ جب وہ اپنے باغ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ باغ ہی نہیں ہے، فصل ہی نہیں ہے۔ تو بچوں نے دیکھا تو پہلے تو یہ سمجھا کہ کہیں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں کیا، بعد میں ذرا غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ راستہ نہیں بھٹکے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک اچھا نیک آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بری نیت ہے، ایسی بری نیت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بالآخر وہ باغ ایک آگ آئی اور ایک آگ نے اس پورے باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ ان کے جانے سے پہلے پورا باغ جل چکا تھا، راکھ بن چکا تھا۔ تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اچھی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، بری نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھی نیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی حیثیت ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنا بھی مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو اپنی کمائی میں سے ماہانہ، روزانہ، سالانہ جیسا اللہ تعالیٰ موقع دے، کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کریں گے، صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کی غرض سے اللہ کی راہ میں اگر ہم مال خرچ کریں گے، اللہ ہمارے مال کو کم نہیں کریں گے بلکہ اور بڑھا دیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی مال دیا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے یا پھر غریب لوگوں کا جو طبقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، صدقہ دینا یہ مالداروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم خرچ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی بڑا مالدار ہے، 1 کروڑ روپیہ وہ خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ آدمی کرے گا تو دونوں اللہ کے پاس برابر ہیں۔ تو اس لیے خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو مزدوری کر کے، کسی کے پاس کام کر کے اس سے پیسہ حاصل ہوتا تو وہ لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بھی حیثیت ہمیں دی ہے، جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہم آزما کر دیکھیں، ویسے شریعت کی کوئی چیز آزمانے کی نہیں ہے، یقین کر کے عمل کرنے کی ہے۔ اگر ہم یقین کر کے عمل کریں گے، خرچ کرنے کا مزاج بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس باغ کے قصے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا چاہیے، بری نیت نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے، دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے، تیسرا سبق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہیے۔ ماں باپ دیندار ہیں لیکن بچوں کی اگر انہوں نے فکر نہیں کی، اپنی دینداری کو اپنی نسل میں منتقل نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دینداری بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے، دینداری بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چل کر یہ بچے ہمارے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ہمارے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ دنیا میں اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور آخرت میں ان کی تربیت کا فریضہ انجام نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے ہاں آخرت میں بھی ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا،
اپنی اولاد کو اچھی عادتوں والا بنانا، اچھے اخلاق والا بنانا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کی سورت ہے سورۃ الحاقہ۔ اس سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت میں فرما برداروں کا کیا حال ہوگا، نافرمانوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں منظر کھینچا ہے۔ میں اگر خالی اس کا ترجمہ ہی کروں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ بہرحال جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، خوشی کے مارے لوگوں کے پاس آ کر وہ کہے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ اپنا نام اعمال دکھا کر لوگوں سے کہے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، اللہ نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ فرمایا۔ آگے کا جو جملہ ہے وہ ہم سب کے لیے فکر کا اور ہم سب کے لیے عبرت کا ہے۔ جنتی کہیں گے اور جنتی آدمی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا ہے، مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی پائی پائی کا لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا خیال اور اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس کہ کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ جو خیال ہے آدمی کے پاس اور یہ جو یقین آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ کل کو اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، یہ یقین آدمی کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں اللہ کے حکموں سے ہٹی ہوئی، غفلت والی، معصیت والی، نافرمانی والی اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ سے بغاوت والی جو زندگی ہماری گزر رہی ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ کل کو مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آدمی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے، صلاحیتوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس کو خیال یہ نہیں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں میرے پاس، کل کو اللہ کے پاس اس کا حساب دینا ہے، یہ خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے زبان سے جو آیا وہ بول رہا ہے، آنکھوں سے جہاں چاہے دیکھ رہا ہے، کانوں سے جو چاہے سن رہا ہے، پیسے کا جہاں چاہے استعمال کر رہا ہے، معصیت والی عیاشی والی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس سے ایک سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر آن اپنی زندگی میں ہر لمحے میں آدمی کو یہ سمجھنا ہے، ہر کام کے کرنے سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ کل کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے، کل کو اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا ہے۔ یہ جنتیوں کی صفت ہے کہ جنتی کہیں گے قیامت کے دن کہ مجھے یقین تھا کہ حساب دینا ہے، مجھے یقین تھا کہ حساب دینا ہے۔ آگے جہنمیوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں، تو جنتیوں کے بارے میں ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوں گے، جیسا چاہیں گے ویسی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں پابندیاں ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں، جو آدمی چاہے گا۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی میں آئے گا، جو تمہارا من چاہے گا، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں سب عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کا تم مطالبہ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے، جو طلب تم کرو گے، جو درخواست تم کرو گے، اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پابندی کے ساتھ جو زندگی گزارے گا وہاں آزادی کے ساتھ رہے گا، جو یہاں آزادی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہاں جہنم کی پابندیوں میں پڑا رہے گا۔
تو اس لیے یہاں پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا، پابندی کس بات کی؟ اللہ کے حکم کی، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی، اس کی پابندی اور اس کے دائرے میں رہ کر جو زندگی گزارے گا آخرت میں من پسند آزادی والی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں رہے گا، قطوفہا دانیہ، اور اس کے میوے اس کے سامنے جھکے ہوئے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! آدمی جو پھل کھانا چاہے گا اس کے دل میں خیال آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ جنتی کو اٹھ کر اس درخت پر جا کر پھل توڑ کر لانا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے دل میں خیال آئے گا، وہ درخت اس کے سامنے آ کر وہ ڈالی جھکے گی اور وہ پھل لے کر کھا لے گا۔ پھر آگے کا جملہ ہے، اللہ فرمائیں گے یا فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے زندگی گزارو۔ یہ جو مزیدار زندگی جو تمہیں ملی ہے وہ دنیا میں جو تم نے اعمال صالحہ کیے، دنیا میں جو تم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ مزیدار زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جنتیوں کا حال ہے۔ آگے جہنمیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، بہرحال جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ ملتا، مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ جنتی کیا کہے گا؟ خوشی خوشی لوگوں کو نام عمل دکھائے گا کہ لو یہ پڑھو دیکھو، لیکن جہنمی افسوس سے کہے گا، پچھتاتے ہوئے کہے گا کہ کاش یہ نام عمل نہ ملتا۔ اس لیے کہ زندگی کی ہر چھوٹی بڑی، ہر چھوٹا بڑا عمل اس میں لکھا ہوا ہے، چھپ کر کیے ہوئے اعمال بھی ہیں، علانیہ طور پر کیے ہوئے اعمال بھی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ آدمی افسوس کے ساتھ پچھتاتے ہوئے نام اعمال کو کوستے ہوئے کہے گا کہ یہ نام اعمال کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کا سب اس میں لکھا ہوا ہے، سب کا سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جہنمی افسوس کے ساتھ کہے گا کہ کاش یہ نام اعمال ہی نہ ملتا۔ آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، بہت محنت کے ساتھ پڑھتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، پھر وہ امتحان دیتا ہے، جب اس کا رزلٹ آتا ہے اور اس رزلٹ میں وہ پاس ہونے کا جب اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو وہ رزلٹ جیسا خوش ہو کر اپنے گھر کے لوگوں کو بتاتا ہے، دوستوں کو بتاتا ہے، ملنے جلنے والوں کو بتاتا ہے، اس لیے کہ محنت کیا ہے، اس نے محنت کی ہے۔ اب وہ اس کی محنت کا پھل جب سامنے آتا ہے تو اس کو خوشی بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو بتانا بھی چاہتا ہے۔ اور ایک بچہ ہے، محنت بھی نہیں کر رہا ہے اور کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ناکام ہونے کی خبر سامنے آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا، یا اگر افسوس ہوا تو اس افسوس کا فائدہ کیا ہے؟ اس افسوس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے کچھ محنت ہی نہیں کی ہے۔ تو جہنمی کہے گا کہ کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں جہنمی کہے گا ولم ادری ما حسابیہ، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا حساب و کتاب ہے۔ سورہ انشقاق میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ۔ جہنمی کہے گا جب نام اعمال اس کا بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا کہ کاش موت پر ہی معاملہ ختم ہو جاتا تو اچھا تھا، یہ کیا مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا خیال یہ تھا کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا نہیں ہے۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اب دوبارہ واپس جانا نہیں ہے۔ یہ جہنمیوں کا حال ہے۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے دماغ میں یہ بات ہے اور روزانہ ہمیں اس بات کا استحضار رہتا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کے پائے پائے کا حساب دینا ہے اور لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، اس کا خیال اگر ہے تو جنتیوں کے ایک عمل کے ساتھ ہماری مشابہت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ غفلت والی زندگی ہے، حساب و کتاب کا خیال نہیں ہے اور اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جہنمیوں کی ایک صفت کا ہمارے ساتھ مشابہت ہے۔ جہنمیوں کی ایک صفت کے ساتھ ہماری مشابہت ہو گئی۔ جہنمی جس طرح پچھتائیں گے، اگر یہی غفلت والی زندگی گزری تو کل قیامت کے دن ہم بھی پچھتائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ پھر آدمی کہے گا جہنمی یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش موت پر ہی معاملہ ختم ہو جاتا، ما اغنا عنی مالیہ۔ آدمی جو زندگی عیاشی والی گزارتا ہے، نافرمانی والی، معصیت والی اور اللہ کے حکموں کو بھلا کر گزارنے والی جو زندگی گزارتا ہے، اس میں ایک بڑا سبب مال ہوتا ہے۔ مال آ جاتا ہے تو پھر نہ اللہ کا حکم نظر آتا ہے، نہ اللہ کے نبی کی شریعت نظر آتی ہے۔ جی میں جو آیا، لوگوں نے جیسا سمجھایا، دوستوں نے جیسا سمجھایا، بیوی بچوں کی جو خواہش ہوئی، نفس کی جو چاہت ہوئی، ویسے زندگی گزارتا ہے۔ قیامت کے دن پچھتاتے ہوئے کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ۔ دوسرا ایک سبب نافرمانی کا یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ روب و دبدبہ عطا فرماتے ہیں، لوگوں پر ایک غلبہ عطا فرماتے ہیں، تو آدمی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے۔ قیامت کے دن کہے گا یہاں تو لوگ صاف صاف کہہ کر اس کی چاپلوسی کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اس کا نفس اور موٹا ہو کر اور باغی ہو گیا تھا۔ قیامت کے دن کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا یہ روب و دبدبہ اس نے مجھے ہلاک کر دیا، میرا تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں اس کو لے جا کر پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں اس کو جکڑ دو، زنجیر میں اس کو باندھ دو، اور وہ زنجیر کی لمبائی 70 گز ہوگی، 70 یہاں کے نہیں وہاں کے 70 گز ہوگی۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ فرماتے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں کو کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی جگری دوست نہیں ہے، یعنی کوئی انفلوئنس نہیں چلے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور کسی کی طرف سے کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا کہ کوئی دوست آ کر سفارش کر دے یا کسی بڑے کا کوئی رسوخ استعمال کر کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، وہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور وہاں اس کا کھانا غسلین ہوگا، اور یہ غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون، صرف گنہگار ہی اس کو کھائیں گے۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے غسلین وہ پانی ہے جس پانی سے جہنمیوں کے زخموں کے خون اور پیپ کو دھویا جاتا ہے۔ جہنمیوں کے زخموں کے خون اور پیپ کو جس پانی سے دھویا جاتا ہے پینے کے لیے، وہ پانی اس کو دیا جائے گا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ فرما برداروں کا بھی حال ہے اور نافرمانوں کا بھی حال ہے۔ ہمیں دونوں باتیں بتائی گئیں، ہمارے سامنے آپشن رکھا گیا۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں چاہتے ہو، دنیا میں چین و سکون چاہتے ہو، فرما برداروں والا راستہ اختیار کرو۔ اور اگر آخرت کی ناکامی ہے، دنیا کی بھی وقتی سہولتیں ہیں، یہ زندگی فانی ختم ہونے والی ہے، اگر ہمیشہ کی ناکامی چاہتے ہو تو پھر یہ نافرمانوں والا حال بھی تمہارے سامنے ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے، جو چاہے اس کو استعمال کرو اور اختیار کرو۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی راحت بھی، آخرت کی راحت بھی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں۔ آج ہم پر جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی حالات ہیں،
جیسے بھی حالات ہیں وہ سارے حالات اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، منمانی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ سزائیں ہم پر مسلط ہیں۔ تو اس لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، معافی مانگیں۔ توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ روزی کی تنگی کا مسئلہ بھی حل فرما دیں گے، روزیوں کے مسائل بھی حل فرما دیں گے، اور اگر اولاد نہیں ہے اللہ اولاد بھی دیں گے، زمینوں کے مسائل ہیں اللہ زمینوں کے مسائل بھی حل کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ سے معافی مانگو، یہ جو غفلت والی، نافرمانی والی، کفر والی زندگی جو تم اختیار کیے ہوئے ہو، اللہ کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کر اللہ کے بن جاؤ، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ گے تو اس وقت میں قوم نوح میں قحط سالی تھی، قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، غلہ اناج کم تھا، قحط سالی تھی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، ایمان لے آؤ گے، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ گے، اللہ بارش نازل فرمائیں گے، بارش نازل فرمائیں گے۔ اور ان کی عورتیں بانجھ ہو چکی تھی، بچہ نہیں جنتی تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ گے، ایمان لے آؤ گے، اللہ تمہیں اولاد دیں گے، تمہارے مالوں میں برکت دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے آ کر کاروبار کی پریشانیاں سنائی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اور ایک آدمی نے آ کر اولاد کے بارے میں کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہوتی، آپ دعا فرما دیجئے یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح کے کسانوں نے آ کر زمینوں کے مسائل رکھے، کاشتکاری کے فصل کے مسائل رکھے، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت بیماریاں الگ الگ ہیں، دوا ایک ہی آپ دے رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے، یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ تو اس لیے ہمارے تمام مسائل کا حل، ہماری تمام پریشانیوں کے حل یہ ہے، ہماری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، فرما بردار بن جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں، معصیتوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی تجارتوں میں حلال کاروبار اختیار کریں، حلال کاروبار اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی معاشرتی زندگی اب اچھی بنائیں، اپنا لین دین کا معاملہ ہو یہ بھی اچھا رکھیں، اور اپنی معاشرتی زندگی، میاں بیوی کا تعلق ہے، اولاد اور ماں باپ کا تعلق ہے، پڑوسیوں کا تعلق ہے، یہ معاشرتی زندگی، بھائی بہنوں کا آپس کا تعلق ہے، یہ سب صحیح رکھیں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ یہ دین کے جو 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں کو اگر ہم نے صحیح طریقے سے استعمال کر لیا اور 5 شعبوں کو درست کر لیا، تب ہم پکے مسلمان کہلائیں گے، تب جا کر اللہ کی مدد ہم پر آئے گی۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، اپنے کاروبار کو بھی درست کرنا پڑے گا، اپنی معاشرتی زندگی کو بھی درست کرنا پڑے گا۔ بقول حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے ایک مرتبہ کسی موقع پر حضرت نے فرمایا کہ لین دین کی خرابی کی وجہ سے، کاروبار اور بزنس کی خرابی کی وجہ سے، اس میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تہجد پڑھنے سے دور نہیں ہو جاتی، وہ تہجد پڑھنے سے دور نہیں ہو جاتی، اس کے لیے اسی کو درست کرنا پڑے گا۔
اس کے لیے کاروبار کو صحیح رخ پر لانا پڑے گا، اس کے لیے اپنے کاروبار کو حلال بنانا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، انہی باتوں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آخر میں یہی بات عرض ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں اس وقت کہی گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم ہے